बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, छठा पारा और सूरा अन्निसा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं करता है बुरी बात का ऐलान करना, यानी कोई भी बुरा कलिमा, कोई भी नाजायज़ और लग़्व बात एक तो अपनी असल में नापसंदीदा है और दूसरा उसमें जाहर का मुज़ाहरा करना, यानी उसको मुश्तहर करना और उसको लाउडली बयान करना, ये सख्त नापसंदीदा है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। इल्ला मन ज़ुलिम, यहाँ एक इस्तिस्ना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान करीमी से कि जिस पर जुल्म हुआ हो, मज़लूम आदमी जो है चूँकि इज़्तिरारी कैफियत में चला जाता है तो उसकी फ़ितरत के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स को या ऐसी कौम को या ऐसे लोगों को मुस्तस्ना फरमा दिया कि अगर वो किसी इज़्तिराब व इज़्तिरार के आलम में कहीं फ़रियाद कर बैठे, इस्तिगासा के लिए किसी को पुकारे या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुलंद आवाज़ कर दे या बद्दुआ का कोई जुमला उसके मुंह से निकल जाए तो वो इसमें माज़ूर है। लेकिन अलल उमूम ये बात नापसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है कि कोई बुरी बात, जैसे हम अपनी ज़बान से बाज़ दफ़ा गुस्से में, बाज़ दफ़ा रिएक्शन और रद्द अमल में कैसी कैसी बातें निकाल देते हैं और फिर उस बात को करते हुए आवाज़ भी बहुत बुलंद हो जाती है। ये बहुत नापसंदीदा चीज़ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हमसाये से बहुत तंग हूँ और वो मुझे अज़ियत देता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको तुम समझाओ, उससे कहा कि हुज़ूर मैंने उससे बहुत कहा है, वो बाज नहीं आता। तो फरमाया कि तुम अपने घर का सामान लो और गली में बैठ जाओ। अब वो क्या किया कि सारा घर का सामान लिया और गली में बैठ गया। अब जो आते जाते पूछता, भाई क्या हुआ आपको? वो कहते जी ये शख्स मुझे तंग करता, ये मेरा हमसाया जो है, मैं इससे नाला हूँ और इसकी अज़ियत की वजह से मैं बाइकाट करके यहाँ एहतजाज करने बैठा हूँ। अब वो जो शख्स गुज़रता था वहाँ से वो उस पर लान तान करता था कि बहुत बुरा आदमी है, बहुत जालिम है, बहुत गलत आदमी है। फाइनली जब बहुत लोगों में ये चीज़ आम हो गई तो वो साहब खुद आए। उन्होंने कहा जी क्या बात है? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी वजह से यहाँ बैठा हूँ और ये लोग जो हैं आते जाते, अब मैं अपनी फरियाद किसी को सुना नहीं सकता, तो लोग आते हैं पूछते हैं क्यों बैठे हो, तो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप जाके आराम से अपने घर रहिए और मुझसे अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। ये एक इस्लामी और एक अमन पसंद मुआशरत में और वज़ादारी के उमूर में ये बात तकाज़ा बन जाती है। इसी तरह कोई शख्स जब कहीं मेहमान ठहरता है और आप उसको दावत दे के अपना मेहमान बनाते हैं तो शरई मेज़बानी के तकाज़ों में से ये है कि मेहमान की ताज़ीम और तकरीम और इज़्ज़त की जाए, और जैसा कि हमारी शरीयत ने सिखाया और हमारी मुआशरत हमें बताती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बाज़ सूरतों में ऐसे मेहमान को भी ये इस्तिस्ना दिया कि अगर उसके हक़ के मेहमानी को मलहूज़ नहीं रखा गया है तो वो भी ये इज़हार कर सकता है कि मैं फ़लाँ के यहाँ गया और उसने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की, उसने मेरी मेज़बानी नहीं की, यानी जैसा कि हक़ था वैसे नहीं की। इसके बाज़ इशारे हमें हदीस में भी और कुरान में भी मिलते हैं। सूरह कहफ़ के अंदर भी एक इस तरह का इशारा है कि एक बस्ती में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम की क़ियादत में गए थे, तो वहाँ भी वो मेज़बानी ना होने की वजह थी जो जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने बयान की थी, एक वजह। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शान में ये आयत करीमा, दूसरी आयत करीमा नाजिल हुई है। आपके बारे में ये है कि एक शख्स आपको अक्सर बहुत बुरा भला कहता था और आप उस पर सब्र और ज़ब्त का मुज़ाहरा फरमाते थे। एक मौका ऐसा आया कि आपने उसका जवाब दे दिया
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے تھے ایک فرشتہ نازل ہوتا تھا اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا رہتا تھا. جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا. اللہ اللہ. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ صبر کر لیں، ضبط کر لیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا. اور آگے فرمایا ان اللہ وکان اللہ سمیعا علیما. آپ دیکھیے جب کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سمیع اور علیم بن کے متوجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سنتا بھی ہے اور جانتا بھی، اس کی کیفیت کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. گویا اس کی بات زیادہ توجہ سے سنی جا رہی ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے. اسی طرح انہی آیات کے تسلسل میں سورہ نساء کے اواخر میں فرمایا محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو. تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے. یہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر اور پھر بچڑا لے بیٹھے. اس کے باوجود کہ بہت روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تھیں. یہ ایک طرح کا گرفت اور ایک طرح کی تنقید ہے بنی اسرائیل کے اور اہل یہود کے اس رویے پر کہ ان کی اپنی جو فطرت پہلے سے مسلسل وراثت میں انہیں ملی ہوئی تھی ابھی تک قائم تھی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جس طرح تورات اور انجیل وغیرہ کتابیں یک بار اور یک مشت اتری ہیں، آپ کی کتاب ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمیں آسمان سے ایک ہی بار ذرا کتاب کو نازل کروا کے دکھائیے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. گویا یہ ایک غلط مطالبہ اور ایک غلط تقاضا تھا. اس کی گرفت دیکھیے کیسے فرمائی گئی. فرمایا اے حبیب ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیں اور اہمیت نہ دیں، یہ تو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا. جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے انہوں نے یہاں تک ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جناب پہلے اپنا رب ہمیں بے پردہ اور بے حجاب دکھاؤ. پہلے ہم آپ کے رب کو دیکھیں گے پھر اس پر ایمان لائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. انہیں کڑک نے آن لیا تھا ان کی اس بے ادبی اور اس گستاخی کے نتیجہ میں. یہ معروف واقعہ ہے، تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے ناظرین محترم، کہ بنی اسرائیل نے جب تقاضا کیا اور موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے ان کو کوہ طور پر، تو پھر ایک بجلی آئی تھی اور اس بجلی کی کڑک سے یہ لوگ وہیں پر مر گئے تھے، ڈھیر ہو گئے تھے. اور اس کا دوسرا پہلو بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب 40 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ان لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. یہ بھی قرآن ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کے باطل کے پرستار بنتے ہیں تو ان پر دنیا ہی میں ایک عذاب تو یوں مسلط کیا جاتا ہے کہ گھٹیا ترین حالت میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو ذلت اور رسوائی کا طوق نصیب ہوتا ہے کہ اگر احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کو نہیں مانتے ہو، چلو پھر بچھڑے کے آگے جھک جاؤ. بچڑا بھی بے جان بچڑا ہے، جس کے اندر کوئی وہ جو فطری جانور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ خود ساختہ بنایا ہوا بچڑا ہے، سامری جادوگر کا بنایا ہوا سونے سے. صرف یہ کہ اس میں اس نے وہ مٹی کے چند ذرات ڈال دیے تھے جو حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھائے تھے. یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا جبریل کے گھوڑے کے سموں سے جو مٹی لگ جائے سبحان اللہ، وہ ایسی بابرکت ہو جاتی ہے کہ مردہ کو زندہ کر دیتی. سبحان اللہ، کیا بات. قرآن پاک ہمیں بار بار کھول کھول کے بتا رہا ہے. تو اس کا مس یوز کیا اور غلط استعمال کیا اس نے، اور اس بچھڑے کے اوپر جب وہ مٹی ڈالی تو وہ بولنے لگا اور زندہ ہو گیا. گویا وہ جو حیات کا گھوڑا تھا جبریل امین جس پر سوار ہو کے آئے تھے، حیات بخش گھوڑا تھا، زندگی عطا کرنے والا تھا. پھر یہاں پر ایک اور عقیدہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں قرآن نے سمجھایا اور بتایا، کیونکہ
نصارہ جو ہیں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا ہے، گویا پھانسی دے دی گئی ہے اور وہ وفات پا گئے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں زندہ اٹھایا گیا ہے۔ اب یہاں قرآن نے اس کو صراحت سے بیان کر دیا، فرمایا انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، فرماتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے ذوم میں یہ سمجھا کہ ہم نے آپ کو قتل یا شہید کر کے یا مصلوب کر کے مار دیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا یہ بہتان ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، فرمایا وہ آپ کا ایک ہم شکل شخص تھا، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہم شکل شخص کے بارے میں ان کو شبہ میں ڈال دیا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہیں لے گئے اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا اور اپنے خیال میں ان کو شہید کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یہ صرف قیاس پر چل رہے ہیں، ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقیناً، خود قتل کرنے والوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، یہ قرآن کی نص ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھایا، اور چوتھے آسمان پر آپ جلوہ افروز ہیں، اور وہیں سے دوبارہ نزول فرمائیں گے اللہ کے حکم سے، اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین کو حکمت کے نور سے معمور کر دیں۔ سبحان اللہ۔